اس ویڈیو میں ہم مسلمہ کذاب پر مکمل بات کریں گے۔ شیطان ہر دور میں میدان میں اپنے کھلاڑی اتارتا رہا ہے۔ ان گمراہوں کو کبھی بھی کوئی کامیابی نہیں ملی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر امت نے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ ہر جھوٹے مدعی نبوت کو امت نے مسترد کیا ہے اور اس کے خلاف پوری طرح جہاد کر کے اس فتنے کو ختم کیا۔ ان فتنے پردازوں میں سب سے خطرناک مسلمہ کذاب تھا۔ مسلمہ کا تعلق قبیلہ بنو حنیفہ سے تھا۔ یہ شخص بہت دھوکے باز، عیار، مکار اور چرب زبان تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ یہ بدبخت کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور میں بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کذاب قرار دیا تھا۔ اس کا ایک خط تاریخ کی کتابوں میں منقول ہے جس میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نبوت بنایا گیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے تھوڑا ہی عرصہ قبل اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو خط لکھا وہ تبری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ مسلمہ اور اس کے پیروکار بہت مکار، فریبی اور دھوکے باز تھے۔ وہ اذان اور نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد نعوذ باللہ مسلمہ کا نام لیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط ملتے ہی اس پر لعنت بھیجی اور اسے کافر اور کذاب قرار دیا۔ یہ تاریخ میں لعنت ہو کر رہا اور پھر سیدھا جہنم واصل ہو گیا۔ بنو حنیفہ کے بیشتر مسلمان اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے اس کے دعوے کو حقیقت سمجھتے تھے۔ اس گمراہی میں مبتلا ہونے کے بعد انہوں نے اس کی اتباع بھی شروع کر دی۔ اس کے باوجود اس قبیلے کے کچھ مخلص اور فہیم اہل ایمان نے اس کے دعوے کو قابل غور نہیں سمجھا۔ اس کے خلاف ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوج بھیجنا چاہتے تھے مگر اجل مسمى نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہلت نہ دی۔ اس اہم کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ و جانشین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انجام دیا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس مہم کو اولین نمبر پر اہمیت دی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم نبوت کے مقدس عقیدے پر اپنی قیمتی جانوں کے پروانہ وار نذرانے پیش کیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تڑپا دینے والا واقعہ، خدا کی قسم جسے پڑھ کر آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ بھی ایک دفعہ لازمی پڑھیں۔ مسلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری میں ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی ہوں گا۔ یا یہ معاہدہ کر لیں آدھے عرب میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور آدھے عرب میں ہوں گا۔ معاذ اللہ، میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے، کون لے کے جائے گا یہ خط اس کذاب کے پاس؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں اور اس کے آگے بھی بندے اور پیچھے بھی بندے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط، ایک صحابی تھے چابڑی فروش، سر پر ٹوکرا رکھ کے مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے۔ 11-12 بچوں کے باغ تھے، جسمانی طور پر بھی بہت کمزور تھے۔ کھجور کھا رہے تھے، فٹافٹ اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہروں پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ مسکرا کر کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا، مجھے جلدی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ انہیں دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابی عقیدت سے نظریں جھکا کر کہنے لگے، محبوب خدا آپ فکر ہی نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ اس طرح نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کے طور طریقے بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے، وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے، وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید تھا جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زوردار طریقے سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسلمہ ٹھٹک کے کہتا ہے، کون ہو؟ آپ نے غراتے ہوئے فرمایا، تجھے چہرہ دیکھ کے پتہ نہیں چلا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا میں کون ہوں؟ مسلمہ کہنے لگا، کیسے آئے ہو؟ آپ نے بے نیازی سے فرمایا، یہ تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں۔
بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا، وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا۔ تو مسلمان نے خط اس کو دیا کہ کہا اور پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا، تو کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا، اکیلے میں ہوتا تو بات کچھ اور تھی۔ وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سامنے حضرت حبیب بن زید تنے ہوئے کھڑے تھے۔ غصے سے تلوار لے کے اٹھا اور کہنے لگا، تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید مسکرا کر فرمانے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جسے میرا نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے۔ تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا۔ مسلمہ بن کذاب غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا، تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے سپاہی، میرے پہرے دار، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر سب تیرے پیچھے لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا بھی نہیں سیکھا۔ میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے بھی نہیں دیکھے، تو پہرے دار کسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے، غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسلمان نے زور سے تلوار ماری، بازو کاٹ کر نیچے گر گیا۔ کہنے لگا، اب بول تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے، تو بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہم تو بدر سے لے کر اوہ تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی ابھی خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا۔ مسلمان نے پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا۔ کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے، تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعائی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی اور کہنے لگا، میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے، کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے، مسلمہ کے ہاتھ کانپے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا، میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ عظیم خاندان کے عظیم سپوت نے جان دے دی، مگر ناموس رسالت پر آنچ نہ آنے دی۔ خلاف سنبھالتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فوج دے کر روانہ کیا اور حکم دیا، تمہارے پیچھے شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مزید دستہ لے کر آ رہے ہیں، ان کے آنے تک جنگ شروع نہ کرنا، البتہ جب وہ پہنچ جائیں تو مسلمہ پر حملہ کر دینا۔ اہل یمامہ نے مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے اور مسلمہ کے پاس گرد و نواح سے مختلف قبائل کے مرتدین اور جنگجو بھی ہتھیار بند ہو کر پہنچ چکے تھے۔ حضرت اکرمہ اور ان کے ساتھی جب اس علاقے میں پہنچے تو کسی حکمت کے پیش نظر انہوں نے حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے ساتھیوں کا انتظار کرنے کی بجائے مسلمہ سے جنگ چھیڑ دی۔ چونکہ ان کی تعداد کم تھی اور دشمن پہلے سے تیار بیٹھا تھا، اس لیے مسلمانوں کو وقتی طور پر پسپا ہونا پڑا۔ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق و جرأت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت تھی جسے وہی جانتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے ایک خط میں سرزنش کرتے ہوئے فرمایا، تم نے کیوں اجلت سے کام لیا اور شرجیل کے پہنچنے سے قبل کیوں جنگ چھیڑ دی؟ خیر جو مقدر میں تھا وہی ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کہا، اب واپس مدینہ آنے کی بجائے مورہ اور امان کے مرتدین کے خلاف لڑنے کے لیے حذیفہ اور رفجہ سے جا ملو، اور جب وہاں سے فارغ ہو جاؤ تو پھر یمن کے مرتدین سے لڑنے کے لیے مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جانا۔ اس عرصے میں حضرت خالد بن ولید بھی اپنی مہمات سے فارغ ہو چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مسلمہ کذاب کے مقابلے پر سپہ سالار بنا کر بھیجا اور حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ بھی خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہو کر مسلمہ کذاب پر جہاد میں حصہ لے لیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکری تو پہلے سے ان علاقوں میں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دربار خلافت سے حکم ملنے پر مدینہ سے تیز رفتاری کے ساتھ محاذ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کی مدد کے لیے مدینہ سے انصار و مہاجرین صحابہ پر مشتمل 2 دستے مزید روانہ کیے گئے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں بہت سے حافظ و قرہ بھی شامل تھے اور وہ اصحابی بڑی تعداد میں موجود تھے جو بدر و احد اور احزاب و حنین کے معرکوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں حصہ لے چکے تھے۔ اصحاب بیعت رضوان کی ایک بڑی تعداد بھی اس مقدس و مبارک فوج میں شامل تھی۔ مہاجر صحابہ کرام کے امیر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور انصار کے امیر
حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بن قیس انصاری تھے۔ فوج کے علم بردار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب مقرر کیے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دعاؤں کے ساتھ ان کو مدینہ سے باہر آ کر الوداع کیا۔ حضرت خالد بن ولید کے میدان جنگ میں پہنچنے کے دوسرے روز ہی باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کا ایک جنگجو میدان میں نکلا اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ حضرت زید بن خطاب اس مقابلے کے لیے آگے بڑھے اور اسے قتل کر دیا۔ دشمن کا یہ جنگجو رجال تھا جو اپنی بہادری کے لیے کافی مشہور تھا۔ اس کے قتل پر مسلمہ کی فوج بکھر کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئی۔ یہ حملہ اتنا سخت تھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں قدرے کمزوری آنے لگی۔ اس موقع پر علم برداران لشکر حضرت زید بن خطاب، حضرت ثابت بن قیس اور ان کے دیگر ساتھی بڑی جواں مردی سے لڑے اور مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے دونوں علم برداروں نے جہاد کی عظمت، شہادت کا مقام و مرتبہ اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا، اے اہل ایمان، آج آگے بڑھنے کا دن ہے۔ اس طرح حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھنے کی تلقین کرتے ہوئے دشمن پر زوردار حملہ کر دیا۔ وہ بھی مسلمانوں کو مسلسل تلقین کیے جا رہے تھے، او جنت کی طرف بڑھو۔ صحابہ کرام کے دلوں میں شہادت کی تمنا تو ہمیشہ رہتی تھی، اب اس تمنا کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ جو یادگار ہے۔ بالآخر یہ لشکر مسلمہ کذاب کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا اور حضرت ویشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مسلمہ کذاب کو ہلاک کر کے واپس لوٹا۔ اس لڑائی کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، جس میں تقریباً 600 یا 500 مسلمان شہید ہوئے اور اس میں 70 حافظ قرآن تھے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کو باقاعدہ جمع کرنے کا حکم دیا۔